السلام علیکم. کافی دن بعد حاضر ہوئے ہیں آپ لوگوں کے سامنے. میں آؤٹ آف سٹی تھا, پاکستان کے پنجاب سائڈز اور کے پی کے سائڈ کو ایکسپلور کر رہا تھا, چیزیں دیکھ رہا تھا. ایسی بات ہے, ٹریول سے آدمی بہت سیکھتا ہے. اور آپ سب کو بھی مشورہ ہے کہ سال میں ایک دفعہ تو ضرور جایا کریں, اپنی فیملی کے ساتھ, دوستوں کے ساتھ ٹائم گزارا کریں, تاکہ آپ کی مینٹل کیپیسٹی ہے وہ ذرا گروتھ کریں. تو آج میرا ایک اسٹوڈنٹ موجود ہے ہمارے ساتھ, وقاص علی, بی اے میں میرے ساتھ پڑھا. بہت ہی ہونہار اور بہت ہی قابل اسٹوڈنٹ ہے ماشاء اللہ. ریسنٹ ڈیز میں بہت اچھے مقام پر ہے, ایک بڑے ادارے کے ساتھ, صحافتی ادارے کے ساتھ جو ہے منسوب ہے, اور آج کل ان کو اپنی خدمات دے رہا ہے. آج یہ آیا ہوا تھا تو میں نے سوچا کہ اس کے ساتھ بیٹھ کے ویڈیو بنائی جائے ایک, کیونکہ ماشاء اللہ ایک ذہین اسٹوڈنٹ ہے, تو اس کے سوال بھی ویسے ہی ذہانت والے ہوں گے. ان شاء اللہ تعالیٰ آپ کو بہت مزہ آئے گا اس ویڈیو میں. تو سر یونیورسٹی سے گریجویٹ ہونے کے بعد میرا پریکٹیکل لائف میں جب آنا ہوا ہے, تقریباً ایک سال ہو گیا مجھے. تو پہلے بھی یہ چیزیں میں سنتا تھا, اور لیکن یہ کہ اب میرا ذرا جب پروفیشنل ذرا ایک لوگوں کے ساتھ کچھ اٹھنا بیٹھنا ہوا ہے, خاص طور پہ ذرا جو اکیڈیمیا سے ریلیٹڈ ہیں لوگ اور جرنلسٹ وغیرہ ہیں ان سے, تو ایک سوال جو ہے وہ اکثر سننے میں آتا ہے اور اس پر بحث کی جا رہی ہوتی ہے کہ کیا پاکستان کا بننا صحیح تھا. اور کچھ لوگ یہ کہہ رہے ہوتے ہیں کہ پاکستان ایک ان نیچرل اسٹیٹ ہے, اسٹیٹس ایتھنیسٹیز کی بیسس پہ بنتے ہیں اور قومیں ہوتی ہیں, نیشن اسٹیٹس ان بیسس پہ بنتے ہیں, اور پاکستان میں جو ہے وہ ہمیشہ لنگوسٹک بیسس پہ اور نیشنل بیسس پہ جو ہے وہ مسائل چلتے رہتے ہیں. اور شاید اسی وجہ سے پاکستان جو ہے وہ ایک کسی پراپر ڈائریکشن میں جا نہیں پا رہا اور ترقی نہیں کر پا رہا. ہمارے ساتھ جو ملک بنے تھے وہ آگے نکلتے چاہ رہے ہیں, لیکن پاکستان جو ہے وہ انہیں مسائل میں ابھی تک الجھا ہوا ہے. تو اس پہ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کیا وجوہات ہیں, اور اس بحث کو آپ کس طرح سے دیکھتے ہیں؟ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم, اما بعد, فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت اچھا سوال ہے وقاص کا, اور موجودہ حالات کے حوالے سے اس سوال کی اہمیت بہت زیادہ بھی ہے. اب دیکھنا سارا یہ ہے کہ سب سے پہلے ہمیں سمجھنا پڑے گا کہ نیچرل اور ان نیچرل اسٹیٹ کا جو لفظ انہوں نے یوز کیا, کہ پاکستان کا بننا ٹھیک تھا یا نہیں تھا, پاکستان ایک ان نیچرل اسٹیٹ ہے, کیا یہ فیصلہ پاکستان کا بننا صحیح تھا یا غلط تھا, اور پاکستان کی جو بنیادیں ہیں وہ کیا ہیں. کیونکہ دنیا کی بنیادیں ملک بننے کی یا کنٹری بننے کی, اسٹیٹ بننے کی جو بنیاد ہوتی ہے وہ زبان ہوتی ہے, کلچر ہوتا ہے, قومیت ہوتی ہے. پاکستان کن بنیادوں پر بنا اور اس کی ڈائریکشن کیوں صحیح نہیں ہو پا رہی, جبکہ ہمارے ساتھ کے جو ملک بنے, بنگلہ دیش, سری لنکا, میرے خیال میں, اور انڈیا, انہی کی مثال دے رہے ہوں گے آپ, کہ وہ تو ہم سے بہت آگے نکل گیا. بنگلہ دیش تو ہمارے بہت بعد بنا, پھر بھی وہ اتنا ترقی کر گیا. اب دیکھنا یہ ہے کہ اس سوال کو ہم ذرا دوسرے زاویے سے دیکھتے ہیں. لیکن سب سے پہلے تو آپ کو یہ سمجھنا پڑے گا کہ پاکستان جو ہے وہ بنا تھا دو حصوں میں. اگر ہم ان نیچرل اسٹیٹ کی بات کریں تو پاکستان کا ایک حصہ تھا مغربی پاکستان کا, جو آج موجود ہے, جس پہ ہم رہتے ہیں, اور دوسرا تھا مشرقی پاکستان یعنی کہ بنگلہ دیش. ہاں, یہ ایک, اگر ہم پولیٹیکل سائنس کی بحث کے اندر جائیں تو یہ ایک ان نیچرل قسم کا اسٹیٹ موجود تھی, ایک الائنس تھا عجیب سا, کہ ایک طرف پاکستان موجود ہے, دوسری طرف بیچ میں انڈیا کا 1200 کلومیٹر کا بارڈر آ رہا ہے, پھر ایک بنگلہ دیش, یعنی کہ یہ دونوں پاکستان تھے. اگر معاملات صحیح رہتے اور ایتھنیسٹی کی بنیاد پہ, لینگویج کی بنیاد پہ یا پولیٹیکل بیسس پہ ڈویژن نہ ہوتا, تو شاید آج پاکستان اس خطے کی سپر پاور ہوتا, اور انڈیا جو آج اتنی گروئنگ اکنامی ہے وہ شاید گروئنگ تو ہوتی لیکن اجارہ داری نہیں ہوتی, مونوپلی نہیں ہوتی. انڈیا کی آج خطے میں مونوپلی ہو گئی ہے, کیونکہ پاکستان جو ہے اس کو دو طریقے سے سپریس کر سکتا تھا, پریشر ڈال سکتا تھا بہت طریقے کے. لیکن ہوا یہ کہ 1971 کے اندر بدقسمتی سے پاکستان کا جو یہ کائنڈ آف ان نیچرل الائنس تھا یہ ٹوٹ گیا. یہ ان نیچرل جو اسٹیٹ تھی پاکستان دو حصوں میں تقسیم ہو گئی, اب وہ باقاعدہ بنگلہ دیش ہو گیا. ہمارے لیے بینگ اے مسلم یہ بات اس لیے بڑی نہیں ہے کہ بھائی وہ بنگلہ دیش بنا, لیکن بنا تو مسلم اسٹیٹ ہی نا. اب دنیا میں پاکستان بھی اللہ نہ کرے میرے ملک میں خاک اگر ڈیوائڈ ہوتا تو تمام کی تمام مسلم اسٹیٹس ہوں گی. دنیا میں 57 اور 58 کے قریب جو مسلم اسٹیٹس ہیں, تو بنگلہ دیش ان میں سے ایک سے ہے. اب پاکستان کی جب گفتگو کرتے ہیں کہ پاکستان جو ہے وہ ڈیولپمنٹ کی طرف کیوں نہیں جا رہا اور ہمارے آس پاس کے ممالک کیوں چلے گئے, تو سب سے پہلے ہمیں سمجھنا پڑے گا کہ جو لوگ ڈیولپ ہو رہے ہیں کیا وہ واقعی ڈیولپ ہو رہے ہیں, کیا ان کا جو ڈیولپمنٹ کا جو
پیمانہ ہے, جو میجرمنٹ ہے وہ کس طریقے سے ہوتی ہے. مثال کے طور پہ امریکہ یا ویسٹ کے اندر, پورے ویسٹ کے اندر جو ترقی کا پیمانہ ہے وہ 2 طریقوں سے ناپا جاتا ہے. ایک تو اسٹیٹ گرو کرے اور ساتھ ساتھ ایک انڈیویجول یعنی کہ سٹیزن بھی گرو کرے. پر کیپٹا انکم کا جو تصور ہے, مطلب صرف میں ہی ترقی نہ کروں, یعنی کہ حکومت یا ملک ترقی نہ کرے, میرے ساتھ ملک کی ترقی کا مطلب ہے میرے فرد کی ترقی. جبکہ بنگلہ دیش اور انڈیا کی مثال یہ ہے کہ ان کے یہاں صرف ابھی کون سی ترقی ہے, حکومت کی ترقی ہے, ملک ترقی کر رہا ہے. ورنہ غربت کے پیمانے تو وہاں پہ اتنے ہیں کہ اگر میں گنوانے بیٹھوں تو پاکستان تو اس کا مقابلہ کرتا ہی نہیں, جو وہاں پہ غربت کے معیار مقرر ہے. وہاں پہ آج بھی آدھے سے زیادہ انڈیا باتھ روم سے محروم ہے, جو بنیادی فیسلٹیز ہیں انڈیا اس سے محروم ہے, کھانے پینے کی سہولیات سے محروم ہے. اگر ہم یہ بولتے ہیں کہ انڈیا کے اندر فلاں کار مل رہی ہے بہت سستے میں, تو وہ سستی کار بھی وہاں کا ایک عام سٹیزن افورڈ نہیں کر سکتا. جبکہ امریکہ پورے یورپ کے اندر ایک عام آدمی آرام سے کوئی بھی کار افورڈ کر سکتا ہے. وہاں کا جو پور آدمی ہے, جسے ہم بولتے ہیں غریب, وہاں کا جو غریب ہے وہ آرام سے اس ایک کار افورڈ کر سکتا ہے. جبکہ انڈیا کا غریب کار افورڈ نہیں کر سکتا. کار تو بہت دور کی بات ہے, وہ وہاں کا ایک وقت کا کھانا بڑے پراپر طریقے سے افورڈ نہیں کر سکتا. اب ہمارا مسئلہ یہ ہے پاکستان کا, اگر ہم اس کو کمپیریٹیولی دیکھیں کہ لوگ اس طریقے کی گفتگو کیوں کرتے ہیں کہ پاکستان ایک ان نیچرل اسٹیٹ ہے, اس کا بننا صحیح تھا یا نہیں تھا. دنیا میں ایسے بہت سارے ممالک ہیں جہاں پہ قومیتیں مختلف ہیں. اس کی سب سے بڑی مثال ہے دنیا کی جو امامت کرتا ہوا کنٹری ہے امریکہ. اس کے اندر دنیا میں سب سے زیادہ ریسز آباد ہے, اور ریسز یہ والی نہیں, پوری دنیا کی ریسز آباد ہے. آئرش آباد ہے, اسکاٹش آباد ہے, اس کے علاوہ بیلجیم والے آباد ہیں, فرانسیسی آباد ہے, جرمن آباد ہے, بہت ساری. چائنیز بہت بڑے تعداد میں ہے, افریقہ کی بہت بڑی تعداد وہاں پہ موجود ہے. لیکن ان کا کلیش کیوں نہیں ہوتا؟ کیونکہ ان کا جو موٹو ہے نا, انہوں نے ریس سے زیادہ نیشنلزم سے زیادہ جو فروغ دیا, انہوں نے شعور کو بلند کر دیا. انہوں نے انسانی شعور کو اتنا بلند کر دیا ہے کہ وہ شکل اور کھال پہ لوگوں کو نہیں ناپتے, وہ زبان اور ایکسنٹ پہ لوگوں کو نہیں ناپتے, وہ اس کی تعلیم اور قابلیت پہ ناپ رہے ہوتے ہیں. جس دن آپ نے یہ کرنا شروع کر دیا اور اپنے ملک کی اونرشپ لی, تو اس دن آپ کیا ہوگا, آپ کیا کرو گے, آپ ترقی کی راہ پہ گامزن ہو جاؤ گے, یہ ڈائریکشن مل جائے گی. لیکن ہمارے لوگوں کو ایسے فضول کے میڈیمز میں الجھا کے رکھ دیا گیا ہے کہ وہ ترقی کر ہی نہیں پاتے. ان کے ذہنوں میں ترقی کرنے سے پہلے ہی وہ ترقی کرنے والا مادہ جو دم توڑ دیتا ہے, تم تو کر ہی نہیں سکتے. ہمارا میڈیا ہمیں یہ بتاتا ہے کہ تم تو کچھ کر ہی نہیں سکتے, تم ایک نکمّی قوم ہو, تم کچھ بھی نہیں کر سکتے. حالانکہ حقیقت اس کے بالکل برعکس ہے. اگر اتنے ہی نکمّے ہوتے نا تو آج یہاں بیٹھ کے سکون سے کمروں میں اچھی نوکریاں کر کے, اچھے کھاتے پیتے, اچھے موبائلوں میں میری ویڈیو دیکھتے ہوئے یہ باتیں نہیں بنا رہے ہوتے. اللہ تعالیٰ نے آپ کو بہت ساری سہولیات سے نوازا ہے, بہت ساری ریسورسز سے نوازا ہے. جو زندگی آپ اس وقت پاکستان کے اندر گزار رہے ہیں نا, آدھی سے زیادہ دنیا اس زندگی کو ترس رہی ہے. صحیح ہے. آج بھی کیا وجہ ہے کہ دنیا میں پاکستان کی اگر مثال کے طور پہ پاکستان کی فوج کے حوالے سے باتیں ہوتی ہیں, پاکستانی فوج اگر مثال کے طور پہ فلسطین والے ہیں, وہ پاکستان کو کیوں بیچ میں ڈالتے ہیں کہ بھائی کسی طرح پاکستانی فوج یا پاکستانی لوگ اگر انوالو ہو جائیں گے, پاکستانی حکومت انوالو ہوگی تو اسرائیل کو تھم جائے گا, اسرائیل کو ایک تھریٹ ملے گا, وہ رکے گا. کہیں نہ کہیں پوری دنیا کو ابھی بھی کسی نہ کسی درجے میں امید ہوتی ہے. بات سمجھ رہے ہیں آپ؟ تو پاکستان کو بیٹھ کے کوسنا, پاکستان کو برا کہنا یہ بہت آسان ہے. پاکستان کو اون کرنا یہ بہت مشکل کام ہے. سیم ایسے ہی کہ جیسے آپ اپنے گھر میں اپنی ذمہ داریوں سے بھاگیں. ہمیں یہ تو سمجھ میں آتا ہے کہ اس سوسائٹی کے ہمارے حقوق کیا ہے, کہ سوسائٹی کی ہمیں یہ حق نہیں دیا, یہ حق نہیں دیا. آپ نے کبھی یہ سوچا کہ اس ملک اور اس سوسائٹی کی طرف آپ کے فرائض کیا ہیں؟ آپ نے کبھی سوسائٹی یا اس ملک کے فرائض ادا کیے جو آپ سوسائٹی یا اسٹیٹ سے حقوق کی توقع کرتے ہیں؟ آپ نے اپنا کام صحیح کیا, طالب علم نے ٹھیک سے پڑھائی کی, نوکری کرنے والے نے ٹھیک سے نوکری کی اپنی, تاجر نے اپنی صحیح تجارت کی. جب ہر جگہ چوری چکاری 2 نمبری ہوگی تو ملک کے حالات ایسے ہی ہوتے رہیں گے. سر یہاں ایک سوال اور ہے, یہ ساری باتیں ٹھیک ہیں جو آپ نے کی ہیں, شعور کو پریفر نہیں کرنا اور پولیٹیکل ایشوز ہیں بہت سارے, اور جتنی ساری باتیں آپ نے کی کچھ بالکل صحیح ہے, کچھ کسی حد تک ٹھیک ہے. لیکن کیا آپ کو یہ نہیں لگتا کہ ان لائک مینی ادر کنٹریز جہاں پر یہ ہوتا ہے کہ ان کے یہاں ایک سینس آف اونرشپ ہے اپنے ملکوں کے لیے, اور ایک نیشنلزم جو ہے انہوں نے پروموٹ کیا ہے, جیسے an American is proud of being an American, اور even an Indian is proud of being an Indian. لیکن پاکستان میں ہم یہ دیکھتے ہیں کہ آپ کو بہت کم ایسے پاکستانی ملیں گے جو کہ who would feel proud to be a پاکستانی, جو کہ جن کو ایک سینس آف اونرشپ ہوتا ہے کہ بھائی ہم پاکستانی ہیں. تو آپ
کیا ایسا نہیں سمجھتے کہ پاکستان اس آئیڈینٹی کو کریٹ کرنے میں ناکام رہا ہے؟ یہ جو سوال ہے بہت ہی اچھا سوال ہے، اور اس سوال کے دوران ہی مجھے نا ایک باریک سی بات ذہن میں آئی، وہ بیان کرنا بڑی ضروری ہے. تم نے سوال کیا ایکچولی آئیڈینٹی کرائسس کا، کہ ہمارے یہاں آئیڈینٹی کرائسس ہے. امریکن جو ہے وہ امریکن ہونے پہ پراؤڈ کرتا ہے، انڈین ہے وہ انڈین ہونے پہ پراؤڈ کرتا ہے. ہم جو ہے تو پاکستانی ہونے پہ پراؤڈ نہیں کرتے، اور ہماری اکثریت ہے پاکستان کو برا بھلا کہے گی، حکومت کو برا بھلا کہے گی، دوسرے اداروں کو برا بھلا کہے گی، اور پھر وہ جو ہے یہاں سے ملک باہر جانا ہے، وہاں رہنا ہے، وہاں کا لائف اسٹائل اپنانا ہے، فلاں فلاں. دیکھو پہلی بات تو یہ سمجھ لو کہ جن اسکولس سے ہم نے پڑھا ہے، جن کالجز سے ہم نے پڑھا ہے، جن یونیورسٹیز سے ہم نے پڑھا ہے، وہ ہمیں سوائے سیکولر بنانے کے اور کچھ نہیں کر رہے. کیونکہ سیکولر بتاتا ہوں کیا ہے. پاکستان بنا تھا لا الہ الا اللہ کی بنیاد پہ، یعنی کہ پاکستان کی جو بنیاد تھی وہ لا الہ الا اللہ تھی، یعنی کہ یہ کلمے کی بنیاد پہ ملک وجود میں آیا. اس کا مطلب ہے کہ ہماری جو ریلیجیس آئیڈینٹی ہے، بینگ اے مسلم آئیڈینٹی ہے، وہ سب سے پرائر ہوگی. سیکنڈ نمبر پہ ہماری کون سی آئیڈینٹی آئے گی؟ بینگ اے نیشن، جو ہماری آئیڈینٹی یعنی پاکستان کی آئیڈینٹی. ابھی جب ہم مسلم آئیڈینٹی بھول گئے، جب ہمیں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ یاد نہیں رہا، تو ہمیں پاکستان والی آئیڈینٹی کیسے یاد رہے گی؟ اس کا قصور ہے کہ جن اسکول سے آپ نے پڑھا، جن کالجز یونیورسٹی سے آپ نے پڑھا، انہوں نے آپ کو سکھایا کہ بھائی دین الگ چیز ہوتا ہے، اسلام ایک الگ انفرادی عبادت ہے، اور سیاست یا جو سوشل معاملات ہیں، سوسائٹی کے معاملات ہیں، وہ ایک الگ ہے. یہ دونوں الگ الگ ہیں، یعنی کہ نماز پڑھنا فرد کا معاملہ ہے، روزہ رکھنا فرد کا معاملہ ہے. جبکہ علامہ فرماتے ہیں جدا ہو دین سے سیاست تو رہ جاتی ہے چنگیزی. آج ہمارے سیاست اور دین الگ الگ کر دیا گیا تو ہمارے درمیان کیا رہ گئی؟ چنگیزی، مار دھاڑ، کیوس ہی بچا پوری دنیا میں برپا ہے. سیکولر اسٹیٹ بنانے کا مقصد یہ ہے کہ ہم جو ہے میں مسلمان تو ہوں، لیکن یار وہ ان احکامات جو سیاست والے احکامات ہیں، نہیں، وہ تو ایک الگ دنیا میں اپلائی ہوں گے، وہ کہیں اور جا کے اپلائی ہوں گے، یا تو خلافت کا دور تھا ختم ہو گیا، وہ دوبارہ نہیں آنا. ایسا کچھ نہیں ہے. آپ اگر مسلمان ہیں تو سوسائٹی کے لیے مسلمان ہیں، آپ کی ایمانداری سوسائٹی کے لیے بھی ایمانداری ہے. ہمارا صرف جو پراؤڈ نہیں ہے نا، وہ اس لیے نہیں ہے کہ آپ کو مسلمان ہونے پر پراؤڈ نہیں ہے. جس دن آپ کو مسلمان ہونے پر پراؤڈ ہوگا نا، کہ آپ دنیا میں جا کے شرمندگی سے جو ہے وہ منہ چھپاتے پھریں گے کہ مسلم ہے. 9/11 کے بعد تو آپ کے ساتھ باقاعدہ یہ پورا پلان کر کے آپ کو کیا گیا کہ آپ کو مسلمان ہونے پر شرمندہ کیا گیا. جب آپ جس ملک کی بنیادی کلمے اور اسلام کے اوپر ہو، اس میں آپ مسلمان ہونے پر شرمندہ ہوں گے، تو پاکستانی ہونے پر شرمندہ ہونا آپ کا لازمی بنتا ہی ہے. کیونکہ آپ نے اسلام اور مسلمان کو دو الگ، اسلام اور پاکستان کو، اور مسلمان اور پاکستانی کو آپ نے دو الگ الگ اینٹیز میں دیکھتے ہیں. یہ یہاں ایک چھوٹا سا سوال ہے، وہ یہ ہے کہ یہ باتیں بالکل ٹھیک ہیں، یہ بھی ہے ایکول، لیکن ہمارے پاس ایسی کیا چیز ہے جس کو ہم، اگر ہم باہر جاتے ہیں، مثال کے طور پہ کوئی پاکستانی باہر جاتا ہے یا وہ کسی فارینر سے ملتا ہے، تو ہمارے پاس شو کرنے کے لیے کیا ہے کہ بھائی ہم پاکستانی ہیں، ہمارے پاس پراؤڈ فیل کرنے کے لیے ایسا ہے کہ ہمارا کنٹریبیوشن کیا ہے. ایگزیکٹلی جن کے سامنے آپ یہ چیز پیش کر رہے ہیں، جن کے سامنے آپ نے یہ خود کو پیش کرنا ہے کہ وی آر پاکستانی، دس از آر اچیومنٹ. یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ ہماری اچیومنٹ ہے بینگ کا پاکستانی، مطلب پاکستان کی اچیومنٹ ہے. تو پہلی بات تو یہ سمجھ لو بھائی کہ جن کے سامنے آپ خود کو پیش کرنا چاہ رہے ہیں، سب سے پہلے آپ کو ان کے سامنے نہیں پیش کرنا، پہلے اپنے آپ کو اپنے آپ کے سامنے پیش کرنا ہے. آپ ایک پاکستانی دوسرے پاکستانی سے ہی کہہ سکتا ہے کہ ہم جو ہے وہ ہم پاکستانی پراؤڈ کر رہے ہیں دوسرے کو. امریکن یا انڈین کی بات تو بہت بات کی ہے. تو بھائی اس میں سب سے بڑا قصور آپ ہی کا ہے کہ آپ نے زندگی میں، آپ کو اللہ تعالیٰ نے موقع دیے، پڑھنے کا موقع دیا، آپ نے اس سے ڈس آنیسٹی کی. آپ کو نوکری کا موقع دیا، آپ نے اس سے ڈس آنیسٹی کی. یہ کام پروسیس ہے پورا، ٹاپ ٹو باٹم اور باٹم ٹو ٹاپ. یہ پورا ایک ڈائریکشن چل رہی ہے، اپ ٹو ڈاؤن، ڈاؤن ٹو اپ. یہ پوری پروسیس چل رہا ہے. اس پورے پروسیس میں خرابی ہے. تو آپ کو یہ جو فخر والی بات ہے تو بہت بات کا اسٹیپ ہے. ابھی تو ہم پاکستانی کا سامنا نہیں کر سکتا، باہر والے کا سامنا تو کیا کریں. ابھی فی الحال ہم اس پروسیس میں ہیں. لیکن میرا بھائی صاف بات ہے کہ لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ تعالیٰ کی رحمت سے مایوس نہیں ہونا چاہیے، اور نومید نہ ہو ان سے رہبر فرزانہ، کمکوش تو ہے بے ذوق نہیں راہی. ہاں نومیدی کا دور ہو رہا ہے پاکستان میں، لیکن مجھے بہرحال بہت ساری امیدیں ہیں نوجوانوں سے. آپ جیسے نوجوان ہیں، جیسے ہمارے جو دوست ہیں، میرے سرکل میں اسٹوڈنٹس ہیں میرے، تم لوگوں سے مجھے امید ہے، مجھے اپنے آپ سے امید ہے. ہم اپنا کام بہتر کرتے رہیں گے تو ہو سکتا ہے کہ ہمارا سوسائٹی کو بلڈ کرنے میں کوئی نہ کوئی حصہ پڑ ہی جائے. جیسے انڈیویجول سے ہٹ کے آپ کا کمنٹ مجھے چاہیے کہ اس میں ہمارے سیاستدانوں کا کیا کردار رہا ہے پاکستان کے بننے کے بعد سے لے کر ابھی تک. سیاستدان جو ہیں، ہم پہلے سیاستدان دیکھتے تھے، قائد اعظم. صرف سیاستدان نہیں، پوری اسٹیبلشمنٹ،
हाँ मैं समझ गया। उनकी नाकामियाँ क्या हैं? मैं पूरी बता दी, ये तो एक बहुत बड़ा टॉपिक हो जाएगा, वकास की बहुत लंबा टॉपिक हो जाएगा, मैं बस शॉर्ट आंसर दे रहा हूँ। बस फ़र्क सिर्फ इतना है कि पहले हमारे पास पॉलिटिशियन थे कायदे आज़म, हमारे पॉलिटिशियन थे लियाकत अली ख़ान, हमारे पॉलिटिशियन थे ख्वाजा नाज़िमुद्दीन, पहले पढ़े लिखे पॉलिटिशियन आते थे। आज सबसे बड़ा क्राइसिस ये हमारा है कि हमारे जो पॉलिटिशियन है, यानी कि जो पॉलिटिकल जो बंदा है, यानी कि जो कोई मिनिस्टर है, उसको चलाने वाली ब्यूरोक्रेसी है, यानी कि उसके पास अपनी अकल ज़ीरो होती है क्योंकि वो पढ़ा लिखा नहीं होता, अंग्रेज़ी से नाबलद, उर्दू से नाबलद, चीज़ों की टेक्निकलिटी से नाबलद, इसको ब्यूरोक्रेसी चलाती है। बाद में बदनाम में फेस में कौन होता है? पॉलिटिशियन बदनाम होता है। कहानी कुछ और होती है। मैंने छोटी बात में बड़ी बात कर दी है, डिटेल में नहीं जाऊँगा, समझने वाले के लिए शायद वमा अलैना इल्लल बलाग। ये हमारी वीडियो फ़िलहाल आज तक जो है वो इतनी ही थी। बाकी जो है वो इंशाल्लाह ताला अगर कोई और स्टूडेंट आया या वकास को दोबारा टाइम हुआ या मेरे साथ हज़ार इंशाल्लाह ताला होंगे तो दोबारा दूसरी वीडियो